پھر اس کے بعد اللہ نے طلاق کے اندر یہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر مجبوری ہے، لاچاری ہے، میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا، آپس میں نہیں چل رہی گاڑی، بن نہیں رہی، تو پھر جذبات میں اور غصے میں کبھی طلاق نہ دے۔ عام طور پر 99% طلاقیں غصے میں ہوتی ہیں، 99%۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل اور دماغ سے مشورہ کر کے طلاق دے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ غصے میں آئے، جذبات میں آئے، بس زبان سے نکال دیا لفظ۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے، طلاق کا لفظ ادھر زبان سے نکلا اور ادھر اس نے اپنا کام کر دیا۔ یہ بالکل گولی ہے، گولی، کہ گولی جیسے ہی نکلی وہ دوسرے کو لگ گئی۔ اور یاد رکھیے کہ طلاق میں نہ گواہوں کی شرط ہے کہ گواہ موجود ہوں، نہ لکھنے کی شرط ہے کہ لکھ کر دے، نہ بیوی کے سامنے ہونے کی شرط ہے، نہ کسی اور آدمی کے سامنے ہونے کی شرط ہے۔ ایک آدمی تنہائی میں کمرے میں اکیلا ہے، خلوت میں، اور خلوت میں اس نے بیوی کو طلاق دی، طلاق ہو گئی۔ جیسی زبان سے لفظ نکالا فوراً طلاق ہو گئی۔ یاد رکھیے خطرناک چیز ہے، اور طلاق ایسی خطرناک چیز ہے۔ دوسری بات اور سمجھ لیجئے، غصے میں تو ہوتی ہے، اگر ہنسی، آج کل ہمارے ہاں لوگ ہنسی مذاق میں طرح طرح کے الٹے سیدھے مذاق کرتے ہیں، اور الٹے سیدھے مذاق میں بیوی کے ساتھ مذاق میں ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے طلاق کا لفظ استعمال کر لیا، طلاق ہو گئی۔ ہنستے کھیلتے بھی مذاق میں منہ سے لفظ نکالا، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ خطرناک لفظ ہے، طلاق کا لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا چاہیے اپنی بیوی کے لیے، کہ ہنسی مذاق میں بھی ہوتی ہے، غصے میں بھی ہوتی ہے۔ اور 3 بولا تو 3 ہی ہوگی، اب یہ نہیں کہ اس میں پھر ہیلے بہانے اور تعویل اور کسی عالم کا فتویٰ اور کہیں سے کوئی مسئلہ تلاش کریں کہ گنجائش پیدا کریں کہ نہیں جی وہ 3 نہیں ہوئی، 1 ہو گئی۔ بالکل نہیں، اس میں سارے صحابہ کا اتفاق ہے، چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ یہ سمجھ لیں 3 ہیں، جو 3 کو 1 بنا رہے ہیں وہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، اور جو ان کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی اپنی قبر خراب کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی قسم کی۔ اس لیے جذبات میں کبھی طلاق نہ دیں، غصے میں کبھی نہ دیں، اور جب دینی ہو تو کسی عالم اور مفتی کے مشورے سے دیں۔ اور کیا دیں؟ یاد رکھیے اگر طلاق دینی ہے تو 1 طلاق دیں، زبان سے دینی ہے تب بھی 1 دیں، لکھ کر دینی ہے اسٹامپ پیپر پہ تو 1 لکھوائیں، 1 طلاق۔ اور بہت زیادہ اگر اصرار ہے، مجبوری ہے، بہت زیادہ شدت ہے تو 2 بس 2 طلاق لکھتے ہیں۔ 2 سے زیادہ 3 دینا شرعاً قرآن و حدیث کی روح سے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت کا عرش ہل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے، 3 طلاق دینے والوں کے اوپر سخت ناراض ہوئے۔ اس لیے 3 طلاق یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، یہ چھوٹی و معمولی بات نہیں ہے کہ بس یہ دے دی، نہیں، بہت بڑا گناہ ہے جس کا آج ارتکاب کیا جا رہا ہے اور جس کا وبال پڑ رہا ہے۔ اس لیے غصے میں نہ دیں، دینی ہے مشورے سے دیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے، اور 1 دیں، لکھ کر بھی دینی ہے تو 1 دیں، 1 سے زیادہ نہیں۔ اس میں رجوع کی گنجائش رہتی ہے، 2 دیں تب بھی رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، 1 دی ہے تو آئندہ 2 طلاقوں کا حق رہے گا، رجوع کر لیں، دوبارہ نکاح کر لیں باہمی رضامندی سے۔ 2 دیے دوبارہ نکاح کر لیں تو آئندہ صرف 1 طلاق کا حق رہ جائے گا، اور 3 دے دی تو اب ختم معاملہ، اب نہ رجوع کا حق ہے نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب بس صورت ایک ہی ہے جو حلالے کی، اس کی جو شرعی صورتیں ہیں اس کی تفصیل ہے وہ علماء سے اور مفتی حضرات سے پوچھ لی جائے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس پارے کی یہ بھی صاف بتا دیا کہ عدت کے اندر عورت کو صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام مت دو، اور پھر مہر کا حکم بتایا کہ اگر مہر طے ہوا ہے، خلوت سے پہلے طلاق ہوئی، میاں بیوی میں نہ رخصتی ہوئی تھی نہ خلوت، آپس میں خلوت میں ملے بھی نہیں، تو آدھا مہر دینا لازم ہے۔ اور اگر رخصتی نہیں ہوئی، ایسی بعض صورتیں ہوتی ہیں، یہ سمجھ لیں مسئلہ ہے ایک شرعی کہ رخصتی ہوئی نہیں لیکن نکاح ہو گیا، تو اب دونوں بغیر کسی خوف و خطر کے مل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، خلوت میں بھی بیٹھ رہے ہیں،
تو اگر خلوت میں مل لیے میاں بیوی، یعنی بیٹھ گئے آپس میں بات چیت کر لی، ملنے کا مطلب یہ ہے چاہے ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو، اگر خلوت میں بیٹھ گئے بات چیت کر لی تو اور پھر طلاق ہو گئی، پورا مہر دینا لازم ہے.